آغاز کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے متعلق اور کمزوروں کے حقوق کے متعلق تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے نا وہ پڑھی تھیں۔ یتیم لڑکیوں کے متعلق سورت کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو ان کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ ہے، یہ خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اور عورتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بھی ان کا حق مہر جو نہ دو۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنی خوشی کے ساتھ اپنا حق مہر چھوڑتی ہے الگ بات ہے، سارا چھوڑتی ہے ٹھیک ہے، حق مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہے اس کی خوشی ہے، لیکن اس معاملے کے اندر بھی تم اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کہ تم زبردستی جو ہے نا حق مہر مجھے معاف کرو نہ۔ اگر تمہاری زبردستی کرنے سے وہ کر بھی دے نا معاف، تو یہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام جو ہے نا سورۃ کے شروع میں بیان کیے۔ پھر اس کے بعد یتیم کے کچھ حقوق بیان ہوئے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، وہ کمزور ہیں، اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں، تم ان کے مالوں کے نگران بنے ہوئے ہو، لہذا ان کے مال کو محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور جس وقت وہ بالغ ہو جائیں ان کا مال ان کو سپرد کر دو۔ ان کے اوپر سانپ نہ بن کے بیٹھ جانا ہے، وہ ان کا مال ہے۔ عارضی طور پہ ابھی چونکہ وہ بچے ہیں، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے جو ہے نا وہ زیر نگرانی ہے، تمہاری پرورش کے نیچے آ رہے ہیں، لہذا تم ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کے مال کو بے جا اڑاؤ بھی مت، اور جس وقت وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، عقل اور شعور کو پکڑ لیں، پھر ان کا مال جو ہے نا پورے حفاظت کے ساتھ ان کے حوالے جو ہے نا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیے تھے کہ جس طرح مردوں کا وراثت میں پورا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی وراثت کے اندر پورا حق ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک یہ بھی بڑا ظلم کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو ان کی وراثت میں سے کوئی جو ہے نا حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام جو بیان کیے ہیں سورہ نساء کے آغاز میں، اس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اصحاب الفروض میں سے عورتوں کا بھی ذکر کیا جی۔ ماں کا ذکر کیا کہ اس کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا ذکر کیا اس کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا ذکر کیا کہ اگر جو ہے نا اولاد ہے تو پھر بیوی کا اتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا جو ہے نا اتنا حصہ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو یہ ساری جو ہے نا عورتیں ہیں، ان کے حقوق اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ دیکھو وراثت کے اندر ان کا بھی پورا جو نا حصہ ہے، جتنا حصہ شریعت نے ان کا بیان کیا ہے وہ ان کو دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر کچھ نکاح کے مسائل بیان کیے اور ان عورتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے، بھتیجی کے ساتھ نہیں کر سکتے، بانجی کے ساتھ جو ہے نا نہیں کر سکتے، نانیاں دادیوں کے ساتھ جو ہے نا نکاح نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ 15 قسم کی عورتیں تھیں جن کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، ان 15 عورتوں کو چھوڑ کر وہ ساری کی ساری عورتیں تمہارے لیے جو ہے نا حلال ہیں۔ ان عورتوں میں پھر کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کی حرمت نسب کی وجہ سے ہے، اور کچھ ایسی تھیں جن کی حرمت مصاہرت کی وجہ سے آئی تھی، اور کچھ ایسی تھیں جن کی حرمت رضاعت کی وجہ سے آئی تھی۔ نسب کی وجہ سے جیسے جو نا ماں ہے، بیٹی ہے، یہ حرام ہو جاتی ہے، بہن ہے یہ حرام ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ رضاعت کی وجہ سے بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے اور وہ عورت جس کا دودھ پیا وہ ابد الاباد جو ہے نا حرام ہے اس بچے کے لیے، اس کی اولاد جو ہے نا اس کے لیے حرام ہے، اس کی بہن، اس کے اصول، اس کے فروع جو ہے نا اس بچے کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے مصاہرت کی وجہ سے، نکاح جس عورت کے ساتھ کیا اس کی جو بہن ہے عارضی طور پہ اس کے ساتھ بھی حرمت جو ہے نا وہ ہو گئی، جتنی دیر تک یہ عورت
اس مرد کے نکاح کے اندر ہے اس کی بہن اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ہاں طلاق دے دے یا جو ہے نا یہ اس عورت فوت ہو جائے پھر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کی پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو کچھ رشتے جو تھے وہ مصاہرت کی وجہ سے آئے، یعنی سسرالی پن کی وجہ سے آئے. کچھ رشتے ایسے ان کے حرام ہونے کی وجہ دودھ تھی کہ جس عورت کا اس نے دودھ پیا اس وجہ سے جو نا حرام ہوئے. کچھ رشتے نسب کی وجہ سے جو نا اس کے اوپر حرام ہوئے. وہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. ان عورتوں کے علاوہ باقی جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال. پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ قوانین بیان کیے معاشرے کے بڑے خوبصورت کہ دیکھو مرد کو اللہ نے عورت کے اوپر فوقیت دی ہے، اس فوقیت اور برتری کو تم برقرار رکھو گے تمہارے معاشرے کے اندر امن ہی امن ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو بڑا کھول کے واضح طریقے سے بیان کیا، جہاد کو جو ہے نا بیان کیا، قتال کو بیان کیا، قتل کی اقسام کو جو ہے نا بیان کیا، سفر کے احکام بیان کیے، سفر کے اندر نماز کے احکام بیان کیے، جنگ کے اندر جو ہے نا نماز کے مسائل جو ہے نا وہ بیان کیے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیل پوری جو ہے نا بیان کی. آج کے سبق کے اندر